یہ قاتل رجیم ہے، امریکہ ایک قاتل رجیم ہے، ڈونلڈ ٹرمپ قاتل ہے کہ ان کو فوری طور پر اس بورڈ سے نکلنا چاہیے جو پیس بورڈ نہیں ہے۔ یہ اتنے چھوٹے حقیر ہیں، ان میں عقل نہیں ہے، یہ واقعی اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے حکمران ہو، پاکستان کے عوام کی آرزوؤں کے ترجمان نہیں ہے، یہ امریکہ کے ترجمان ہے۔ ان کو امریکیوں کو یہاں سے نکالنا چاہیے، اس قابل نہیں ہے ہمارے وطن میں رہے۔ السلام علیکم، میں غفور رضی طاہر۔ اس وقت اسلام آباد میں ہزاروں کی تعداد میں عوام احتجاج کے لیے باہر نکلی ہے۔ آیت اللہ سید علی خامنائی کے المناک قتل کے خلاف مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ وہ امریکی قونصلیٹ کے سامنے پرامن مظاہرہ کریں گے، لیکن دوسری جانب اسلام آباد پولیس نے تمام راستوں کو بند کر کے مسلسل آگے شیلنگ کی جا رہی ہے اور امریکی قونصلیٹ کی جانب بڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ اس وقت بڑی تعداد میں خواتین بھی یہاں دیکھنے کو ملی ہیں اور یہ نادرہ چوک سے لے کر سرینا تک عوام کا ایک جمع غفیر ہے جو یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اس وقت ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی المناک شہادت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ سکردو سے لے کر آپ دیکھیں تو کراچی تک پورے پاکستان میں مظاہروں کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے اور بڑی تعداد میں خواتین، بڑی تعداد میں مرد، جوان، بوڑھے یہاں پہ اسلام آباد میں بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اگر بات کریں تو نادرہ چوک پر پولیس نے مسلسل شیلنگ کی، عوام کو منتشر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد عوام کی پہنچ چکی ہے اور آیت اللہ سید علی خامنائی سے اظہار عقیدت کی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور عوام کا کہنا ہے کہ وہ امریکی قونصلیٹ کے سامنے جا کر پرامن احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، لیکن حکومت نے تمام تر رکاوٹیں کی ہیں۔ کراچی میں جو سانحہ ہوا ہے وہاں پہ قونصلیٹ کے اندر سے فائرنگ کی گئی اور اس فائرنگ سے اب تک 9 افراد کی شہادتوں کی اطلاعات سامنے آ چکی ہیں اور 7 افراد کی لاشیں عیدی کو جو ہیں وہ حوالے کر دی گئی ہے۔ یہ حکومت کا رویہ ہے، شہباز حکومت کا، جس نے اب تک آیت اللہ سید علی خامنائی کی قتل کی مذمت تک نہیں کی ہے۔ تو ہم آپ کو تمام تر صورتحال اسلام آباد سے بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ اس وقت سرینا چوک پر بڑی تعداد میں عوام کا جمع غفیر ہے اور عوام امریکی قونصلیٹ کی جانب بڑھنا چاہتی ہے۔ لبیک یا حسین، مرگ بر امریکہ، امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں اسلام آباد میں سرینا ہوٹل کے پاس موجود ہوں جہاں ہزاروں کی تعداد میں عوام جو ہے وہ پرامن دھرنا دے کر موجود ہے، دھرنا دے رہی ہے۔ اس میں سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کراچی میں جو کچھ ہوا اس پر کیا کریں گے؟ وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، 9 افراد کی شہادتوں کی ابھی تک اطلاعات سامنے آ رہی ہے، اس پر آپ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کراچی میں ہمارے لوگ احتجاج کر رہے تھے، لیکن وہاں پر امریکن قونصل خانے سے ان پر فائرنگ کی گئی ہے اور ان کو سیدھی گولیاں مار کے شہید کیا گیا ہے اور بہت سے لوگ زخمی ہیں۔ یہ قاتل رجیم ہے، امریکہ ایک قاتل رجیم ہے، ڈونلڈ ٹرمپ قاتل ہے اور ان کے ایمبیسی کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہیں، یہ بھی لوگوں کو مار رہے ہیں، یہاں پر احتجاج کرنے والوں کو مار رہے ہیں۔ یہ جرم ہوا ہے، قابل مذمت ہے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ امریکہ قاتل ہے، پاکستان کے کروڑوں اہل تشیع اہل سنت ان کا مطالبہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ختم کریں، امبیسڈر کو یہاں سے نکالیں۔ یہ جاسوسی کا اڈا ہے، سفارت خانہ نہیں ہے۔ یہاں پر اس ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، پاکستان کے اندر تفرقہ پھیلانے کے لیے سازشیں یہاں ہوتی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ دشمن بنانے کی یہاں سازشیں ہوتی ہیں۔ لہذا ان سے نجات پائیں، اگر نجات نہیں پائیں گے ہمارا ملک تباہ کر دیں گے۔ یہ دشمن ہے امت اسلامی کے، یہ دشمن ہے مسلمانوں کے، مسلمان ممالک کے، یہ اس پورے ریجن کو ریسائز کر کے ریشیپ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ملکوں کو توڑنا چاہتے ہیں۔ لہذا یہ ان کی ہر قدم قابل مذمت ہے۔ آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت ہو گئی ہے اور پوری دنیا میں احتجاج جاری ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ابھی تک مذمت تک نہیں کی ہے، کیا کہیں گے؟ یہ ایک طرف ہم پیس بورڈ کا بھی ابھی تک حصہ ہیں، آپ اس کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری حکومت کا جو بیان آیا ہے کہ امریکہ کا اور اسرائیل کا نام لے کے مذمت نہیں کی انہوں نے، یہ بیان ہی آیا ہے، یہ خود قابل مذمت ہے۔
یعنی آپ اتنے غلام ہو گئے ہیں, اتنے آپ بکے ہوئے ہیں, اتنے چھوٹے رکیر ہو گئے ہیں کہ ظالم کو ظالم نہیں کہہ سکتے. قرآن نے کہا ظالم کو, رسول پاک نے کہا ظالم کو, دین ہمارا کہتا ہے ظالم کو. یہ اتنے چھوٹے رکیر ہیں, ان میں عقل نہیں ہے, یہ واقعی اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے حکمران ہو. پاکستان کے آئین کے مطابق یہ نااہل ہے, یہاں پر حکومت نہیں کر سکتے. جہاں تک تعلق ہے بورڈ کا اس میں رہنے کا, بالکل پاکستان کے عوام اگر یہ کام جاری رکھیں گے تو پاکستان کے عوام کی نگاہوں میں اتنے یہ گر جائیں گے کہ آخری حد تو گرنے کی ہے. لوگوں میں ان کے بارے میں نفرت بڑھے گی. یہ پاکستان کے عوام کے سینٹیمنٹ کے ترجمان نہیں ہے, پاکستان کے عوام کی آرزوؤں کے ترجمان نہیں ہے, یہ امریکہ کے ترجمان ہے, یہ نیتنیاہو کے ترجمان ہے, یہ اسرائیلی غاصبوں اور قابضوں کے ترجمان ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو فوری طور پر اس بورڈ سے نکلنا چاہیے جو پیس بورڈ نہیں ہے. اور یہ جو نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ کرتے ہیں, امن پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو, اب یہ بکواس بند ہونا چاہیے, یہ حماقت بند ہونی چاہیے. ایک قاتل کو آپ کہتے ہو کہ وہ امن کا دائی ہے, وہ امن کا پیغمبر ہے. یہ کون سنتا ہے تمہاری بات؟ نہ گرو خدا کے لیے, اتنے گٹیا نہ بنو, تم نفرت کے بھی قابل نہ رہو. اچھا بس لاسٹ یہ کمنٹ کیجئے گا, اتنی بڑی شہادت ہو چکی ہے ان کو پاکستان کو, یہ میسیج جو پاکستان کی انڈیا کی بنی ہے ان کی امریکہ کی, یہ جاسوسی کا اڈا ہے, یہ پاکستان کے مسلمانوں کو توڑنے کا اڈا ہے, تفرقہ پھیلانے کا اڈا ہے. ان کے اہداف کیا, میں نے شاید پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان اور پورے خطے کے ممالک کو توڑنا چاہتے ہیں. ایران پر اٹیک, ایران کو توڑنا ہے, ری سائز کرنا, ری شیپ کرنا پورے ریجن کو. لیکن ان کو امریکیوں کو یہاں سے نکالنا چاہیے, اس قابل نہیں ہے ہمارے وطن میں رہے. آخر میں صرف یہ کمنٹ کیجیے گا, آیت اللہ سید علی خامنئی کی شہادت کے بعد کی جو صورتحال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ایران کے اندر اب کوئی رجیم چینج کی سازش کامیاب ہوگی؟ دیکھیں, وہ ادارہ ہے, وہ سسٹمز ہیں. لیڈرشپ انتخاب کرنے کے لیے پوری ایک پارلیمنٹ ہے جو لیڈرشپ انتخاب کرتی ہے. آپ نے پہلے دیکھا جب ایران کے صدر ابراہیمی شہید ہو گئے تو ود ان 28 ڈیز نیا انتخاب ہو گیا, نیا بندہ آ گیا. لہٰذا یہ دنیا فکر نہ کرے, 47 ایئر سے انقلاب ہے, وہاں ادارے بنے ہیں, سسٹم بنے ہیں, لیڈرشپ موجود ہے, سیکنڈ لیئر, تھرڈ لیئر, فورتھ لیئر موجود ہے. دنیا اس میں پریشان نہ ہو. انشاءاللہ العزیز خداوند متعال جو ہے, خداوند متعال انشاءاللہ مدد کرے گا, حق جیتے گا اور ظلم ہارے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس وقت جو ہے یہاں سے آگے چلنا چاہتے ہیں, اور آپ نے سنا سینیٹر علامہ راجہ نصر عباس جعفری صاحب نے کہا کہ فوری طور پر پاکستان کو پیس بورڈ سے لا تعلقی کرنی چاہیے, علیحدگی کرنی چاہیے. قافلے اس وقت آگے چل پڑے ہیں, اسلام آباد پولیس ادھر سے شیلنگ بھی کر رہی ہے, لیکن بہت بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں, خواتین بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں, مرد و جوان بھی, بزرگ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں, جو مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں, اور ان کا منزل ہے کہ یہ قونصل خانے کی جانب جائیں گے.